نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس مسئلے کے بڑھنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا. پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے بہت زیادہ منشیات کا استعمال ہو رہا ہے، اور اسپیشلی ہمارے جو نوجوان ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، وہ اس لت کے اندر بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو سب سے جو مقدس جگہیں ہیں، جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ان تعلیمی اداروں کے اندر بھی منشیات کا بہت بڑھتا ہوا رجحان دیکھا گیا ہے. اچھا، نشے کے استعمال کی مختلف وجوہات ہیں. چند وجوہات میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا اور اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ کن وجوہات کی بنا کے اوپر ایک نوجوان نشے کا عادی بنتا جا رہا ہے اور کیوں نشے کا استعمال کر رہا ہے. تو اس کی چند جو بنیادی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نوجوان اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے نشے کا استعمال کر رہے ہیں. نوجوان یہ سمجھتا ہے، ایک مرد ہے یا خاتون ہے یا ایک لڑکا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا موڈ خراب ہے. اب موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے نشے کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس کی پہلی تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ موڈ کی خرابی سبب بنتی ہے منشیات کا استعمال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری سب سے جو امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ والدین کا جو آپس کے اندر بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گیپ آتا جا رہا ہے. اس گیپ کی وجہ سے، اس کمیونیکیشن کے فقدان کی وجہ سے بچے منشیات کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں، ماضی قریب میں بھی آپ دیکھ لیں یا اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، تو والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہت سٹرونگ ریلیشن تھا. لیکن اب جیسے جیسے ماڈرنائزیشن اور یہ گلوبلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، اسکرین کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، دنیا فاسٹ ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کا استعمال بہت تیزی کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر آ گیا ہے، اور اب والدین اپنے بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پا رہے، اور بچوں کا کمیونیکیشن گیپ ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. وہ زیادہ استعمال بچے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں، اور والدین کا بھی اکثر اپنے بزنس کے اندر، جاب کے اندر یا دوسری جو ان کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی وجہ سے بھی اپنے بچوں کو وہ ٹائم بہت کم دیتے ہیں. تو پھر نوجوان رہنمائی چاہتا ہے. اب نوجوان جب رہنمائی چاہے گا تو وہ کسی نہ کسی انسان کو فالو کرے گا. تو وہ فالو کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر یا میڈیا کے اوپر بہت اچھے طریقے سے، اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر بہت اچھے طریقے سے ڈرگز کو پیش کیا جا رہا ہے. کول لگنے کے لیے، موڈ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو انجوائمنٹ اور ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو زیادہ ہائی کرنے کے لیے آپ ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح سے آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈ کو بہتر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک پیر پریشر جو ہوتا ہے بچوں پر، کول لگنا ہے، اپنا جو ایک گروپ ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو کنٹینیو کرنا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، یہ بھی اس کے استعمال کا ایک بڑا سبب ہے. ایگزیکٹلی سر. یہ جو جتنے بھی ڈرگز کی وجوہات ہیں، اس کے اندر تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہی ہے کہ آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے، جو آپ کا پیئر پریشر ہے، وہ آپ کو ڈرگز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے بدقسمتی کے ساتھ ایسے گروپ کو جوائن کر لیا ہے جس گروپ کے اندر ایک بھی بچہ ڈرگز کا عادی ہے، ایک بھی بچہ ڈرگ کا استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ اسموکنگ ہے، شیشہ ہے، کیفے کے اندر وہ جا رہا ہے، یا بہت زیادہ وہ راتوں کو باہر رہنے کا عادی بن چکا ہے، تو وہ اپنے پورے کے پورے گروپ کو، پورے کے پورے اس فرینڈ سرکل کو آہستہ آہستہ ڈرگز کی طرف لے کر آتا ہے. ایک دیسی کہاوت ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہے. اسی طریقے سے ایک گروپ کا بچہ جو ڈرگز کا عادی ہو، وہ باقی سارے بچوں کو ڈرگز کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ڈرگز کی طرف لے کر آتا ہے. تو یہ ایک اور بنیادی وجہ ہے جو ڈرگز کی طرف لے کر جاتے ہیں. پھر اس کے اندر ایموشنل ایشوز بہت زیادہ ہے، سٹریس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، انزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے بھی لوگ ڈرگز کا استعمال کر رہے ہیں. اپنی سیلف اسٹیم کو، اپنے کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے ڈرگز کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ایک اور چیز بھی ہے کہ ڈرگز بہت آرام کے ساتھ، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اس لیے بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ وہ ایکسیس کے اندر ہے، وہ اویلیبل ہے،
آپ بہت آسانی کے ساتھ پوش ایریاز کے اندر بھی، سیکیور ایریاز کے اندر بھی، ہائی سیکیورٹی ایریاز کے اندر بھی ڈرگس کو لے کر جا سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ وہاں پہ وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں. شہروں کے اندر یہ بہت تیزی کے ساتھ اسی وجہ سے بھی پھیل رہا ہے کہ اس کی ایکسیس بہت زیادہ ایزی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کچھ مین وجوہات ہیں جو ڈرگس کے سبب بن رہی ہیں، ڈرگس کے پھیلاؤ میں اور بچوں کے زیادہ استعمال میں. یہ ریزنز ہیں، یہ فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور احتشام کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لاز تو موجود ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں اس پر ہوتی. اسکول اور کالجز میں منشیات کے استعمال کی روک تھام یقینی طور پر ہونی چاہیے، قوانین اس کے لیے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے اس مسئلے کو روکنے میں ناکام کیوں ہیں؟ اس کی سر ایک جو وجہ یہ ہے کہ تعلیمی ادارے پہلے ایجوکیشن کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بہت زیادہ اسکول اور کالجز کے اندر ہوتی تھی. بچے پارٹیسپیٹ کرتے تھے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے اندر، اسپیچ پارٹیسپیشن کے اندر، انٹرا اسکول کمپٹیشن ہوتے تھے، انٹرا کالجز کمپٹیشن ہوتے تھے. وہ اب آہستہ آہستہ غیر نصابی سرگرمیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے پاس اسکول کالجز کے اندر ایک بے تحاشا وقت کیفیٹیریا کے اندر، لان کے اندر اور جو ان کے پارکنگ سٹینڈز ہیں وہاں پہ گزارنے کے لیے ایک تو ان کو مل رہا ہے. سیکنڈ نمبر پہ اسکول کے اندر ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے ابھی تک، نہ ہی امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. اگر موجود بھی ہے کہ بچوں کا ڈوپ ٹیسٹ ہو، بچوں کا ڈرگ ٹیسٹ ہو، بچوں کی ڈرگ پروفائلنگ کی جائے اور بچوں کو یہ اسکریننگ کی جائے کہ کون کون سے لوگ اس منشیات کے اندر ہیں. پھر اسکول کالجز کے اندر ان نون لوگوں کو داخلے کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ جن کا اسکول کے ساتھ کسی قسم کا اگر واسطہ نہیں ہے تو وہ اسکول کے ایریاز کے اندر نہ آ سکیں، بچوں کے ساتھ وہاں پہ آ کے ملاقاتیں نہ کر سکیں. پھر پیرنٹس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ یہاں پہ رول بنتا ہے کہ وہ اسکول کے اندر جائیں، جا کر ٹیچر کے ساتھ ملیں، ٹیچر سے پوچھیں کہ میرے بچے کی کیسی پروگرس ہے، کیسی پرفارمنس ہے. اگر پرفارمنس وہ لو ہے، اگر وہ بچہ تعلیم کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے پرفارمنس اپنی شو نہیں کر رہا، اس کے گریڈز کم ہو رہے ہیں، تو ٹیچرز اور پیرنٹس آپس کے اندر میٹنگز کریں. پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے اندر یہ ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. اور اگر ایسا کوئی بچہ بھی ڈرگز کے اندر لیکن احتشام آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی آگاہی مہم ہے جو ہمیں چلانی چاہیے، جو سب سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی پھر وہ کافی مؤثر ثابت ہوئی ہو؟ کیونکہ اگر ہم اسکول کالجز کو اس حوالے سے بھی پابند کر دیں کہ بچوں کی اسکریننگ بہت زیادہ ضروری ہے، ایٹ لیسٹ ان کے لیے بھی جن پر انتظامیہ کو شک پڑ رہا ہے، جن کی کمپلینس سامنے آ رہی ہیں. اچھا، اسکول کالجز کے اندر جو آگاہی مہم کا بہت زیادہ رجحان ہونا چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے، بچوں کے کاؤنسلنگ سینٹرز بننے چاہیے. ہر اسکول کے اندر سائیکالوجسٹ اپوائنٹ ہو یا سوشل سروسز کا کوئی بندہ اپوائنٹ ہو جو بچوں کے لیے کاؤنسلنگ کے لیے اویلیبل ہو ہر ٹائم. پھر اسکول کے اندر پینافلیکس کا اویزہ ہوں، ڈرگس کے متعلق بتایا جائے کہ اگر آپ ایک دفعہ کول لگنے کے لیے ڈرگس کریں گے، اپنے موڈ کو بہتر رکھنے کے لیے کریں گے، تو کل آپ ڈس آرڈرز کا شکار ہو سکتے ہیں، کل آپ اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. تو جب تک ہم بچوں کو بتائیں گے نہیں اس ٹائم تک بچے اس سے نہیں بچ سکتے. پھر اسکول کالجز کے اندر سوشل میڈیا کا بین ہونا چاہیے. بچہ اسکول کے اندر موبائل فون کا استعمال کم سے وہ کم کرے. بچے آج آپ ٹک ٹاک کو بھی اوپن کریں تو بچے اسکول کی کیفیٹیریاز پہ بیٹھ کر ڈرگس بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ٹک ٹاک بھی بنا رہے ہوں گے، ساتھ وہ ریلز بھی بنا رہے ہوں گے اور وہ فیس بک. بہت شکریہ ماہر نفسیات.